دیکھیے شفاعت دو قسم پر ہے. ایک ہے شفاعت اذنی کہ بعد الاذن انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے. یہ ہے شفاعت اذنی. اس کے لیے چند شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ بعد الاذن، اجازت کے بعد یہ سفارش ہوگی. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ سفارش قیامت میں ہوگی، دنیا میں نہیں. یہ جو بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم فلاں بابا کے مزار پر جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سفارش کرو، تو دنیا میں تو سفارش نہیں ہو سکتی، وہ سفارش آخرت میں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا. کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی شہید سفارش نہیں کرے گا. سب سے پہلے سفارش کرنے والا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یہ ہے شفاعت اذنی. دوسرے نمبر پر ہے شفاعت قہری. جیسا کہ مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جو ہمارے معبود ہے یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، اور آج کل کے بریلیوں کا بھی یہ نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں جو پکڑے اللہ چھڑائے گا محمد، جو پکڑے اللہ چھڑائے گا محمد، جو پکڑے محمد چھڑائے گا کون؟ کہتے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پکڑے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت کسی کو پکڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھڑائیں گے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی اختیار دی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلی اختیار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے لیکن بعد الاذن اور قیامت کے دن. قرآن مجید نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی، یعنی سفارش قہری نہیں ہوگی، شفاعت قہری نہیں ہوگی، البتہ شفاعت اذنی ہوگی. جیسا کہ اس آیت میں اللہ فرماتے وَلَا شَفَاعَ، قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، یعنی شفاعت قہری نہیں ہوگی. اسی طرح سورۃ السبا آیت نمبر 23 نکالیے. سورۃ السبا آیت نمبر 23 کہ قیامت کے دن کوئی زور سے جبر سے اللہ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. پارہ نمبر 22 سورۃ السبا آیت نمبر 23 وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، سفارش فائدہ نہیں دے گی اللہ کے ہاں الا لمن اذن لہ، مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہو. کیا مطلب؟ قیامت کے دن کوئی زور سے سفارش نہیں کر سکتا، جبراً کوئی سفارش نہیں کر سکتا، الا یہ کہ اللہ کی اجازت حاصل ہو، اس کے بعد سفارش کریں گے. اسی طرح سورۃ الزخرف آیت نمبر 86 نکالیے. سورۃ زخرف آیت نمبر 86 پارہ نمبر 25 سورۃ زخرف آیت نمبر 86 کہ قیامت کے دن زور سے جبر سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اختیار نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ جنہیں یہ لوگ بلاتے ہیں، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، من دونہ اللہ کے ماں سوا، الشفاعت سفارش کا اختیار نہیں رکھتا، الا من شہد بالحق، الا بمعنی لیکن ہے، لیکن من شہد بالحق، جس نے گواہی دی حق کے ساتھ، بالحق هو التوحید،
جو موحد ہو وہ سفارش کر سکتا ہے، مشرک سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح سورۃ النبا آیت نمبر 38، آیت نمبر 37-38 نکالیے۔ سورۃ النبا، قیامت کے دن میں جبر کے ساتھ، زور کے ساتھ کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، لا يتكلمون اي لا يشفعون، یہ سفارش نہیں کر سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، الا من اذن له الرحمن، مگر جسے مہربان ذات نے اجازت دی ہو۔ تو پہلے آیت میں نفی شفاعت قہری کا، من اذن له الرحمن، یہ ہے اس بات شفاعت اذنی کا۔ تو سفارش دو قسم پر ہے، ایک ہے شفاعت اذنی، اس کے لیے چند شرائط۔ سب سے پہلے سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، دوسری شرط قیامت کے اندر یہ سفارش ہوگی، تیسری شرط شفیع موحد ہو، چوتھی شرط مشفوع لہو بھی موحد ہو، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی موحد ہو۔ تو حاصل یہ ہے کہ شفاعت کی دو قسمیں، ایک ہے شفاعت اذنی، وہ قرآن مجید کے نصوص سے اور احادیث سے ثابت ہے، اور دوسرا ہے شفاعت قہری، وہ قرآن مجید کے نصوص سے اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے دن کی زور سے، جبر سے سفارش نہیں کر سکتا۔